محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حضرات، عزیز ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماں بہن بیٹیوں، کچھ ہی دنوں کے بعد ایک عظیم مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، جو کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، مغفرتوں والا مہینہ۔ بڑی فضیلتیں ہیں اس مہینے کی، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو پروردگار عالم رمضان المبارک کے مہینہ عطا کر دے، اس لیے کہ کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کب ختم ہو جائے۔ اللہ سے دعائیں کریں، اس پروردگار عالم کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور اس سے فریادیں کریں کہ الہ العالمین مجھ کو رمضان المبارک کا مہینہ اور اس میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طریقے سے ہر کام کا ایک سیزن ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، اسی طریقے سے عبادت کا سیزن اور نیکیوں کا سیزن رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ نیکیوں کے اندر برکت کر دیتا ہے، اللہ کاروبار کے اندر برکت کر دیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کے گھر میں جو روزے دار ہوں رحمتوں کو عام کر دیتا ہے۔ رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ اور یہ فرمایا کہ ایسا مبارک مہینہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے کے سارے مہینوں کا سردار اس مہینے کو بنا دیا، ایسا مبارک مہینہ۔ بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ جو پروردگار عالم نے ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا جو کہ سارے کے سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے پیغمبروں کے سردار ہیں، سارے رسولوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، سارے کے سارے نبیوں کے امام ہیں۔ ابھی ہم اور آپ اپنی قدر نہیں جانتے کہ اس امت محمدیہ کا مرتبہ کیا ہے۔ جس طریقے سے امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے پیغمبروں کے سردار ہیں، سارے کے سارے رسولوں کے سردار ہیں، اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساری کی ساری امتوں کی سردار ہیں۔ ہم نے سمجھائی نہیں ہے اپنی قدر کو، تو بتلا رہا تھا اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا بڑا انعام ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو امت محمدیہ میں ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا
کہ اللہ کے بعد جو مرتبہ ہے وہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ اور جس طریقے سے تمام کے تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام کے تمام نبیوں کے سردار امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام کے تمام دنوں کا سردار جمعے کو بنایا کہ جو 7 دن ہوتے ہیں اس میں سب سے اہم اور سب سے افضل اور سب سے زیادہ مرتبے والا جمعے کا دن سردار بتلایا ہے۔ اور یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے دنوں کا سردار جمعہ مبارک، تمام راتوں کی سردار لیلۃ القدر، اسی طریقے سے تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک، بڑی عزت والا مہینہ ہے، بڑا احترام والا مہینہ ہے۔ ہاں، ہم اس مہینے کی قدر کریں اور جب وہ مہینہ ہم کو مل جائے تو ہم اس میں روزے رکھیں۔ ایسا مبارک مہینہ ہے، ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اسی مہینے میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ وہ بتایا تھا میں نے ایک بار بیان کے دوران کہ قرآن کریم ایسی فضیلت والی کتاب ہے، ایسی بابرکت کتاب ہے، ایسے مرتبے والی کتاب ہے کہ جس سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے اللہ اس کو بھی فضیلت والا بنا دیتا ہے، اس کو بھی مرتبے والا بنا دیتا ہے، اس کو بھی بلندی کے مقام پر بٹھا دیتا ہے۔ دنیاوی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کتابوں کو تو چھوڑو، جو آسمانی کتابیں ہیں ان سے بھی بڑا مرتبہ اللہ نے اس قرآن کریم کو دیا۔ ابھی ہم نے سمجھا نہیں قرآن کریم کو۔ اور یوں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ جب اس رمضان کے مہینے کو قرآن کریم کا ساتھ ملا، قرآن کریم کا تعلق ہوا، اس قرآن کریم بابرکت والی کتاب سے رمضان المبارک کو بھی سردار بنا دیا۔ جو فرشتہ اس قرآن کریم کو لے کر آیا، اس قرآن کریم کی برکت سے پروردگار عالم نے تمام کے تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بنا دیا۔ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، اور جس پیغمبر پر، جس نبی پر، جس رسول پر یہ قرآن کریم نازل ہوا، تمام کے تمام نبیوں کے سردار امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا وہ تمام راتوں کی سرداروں لیلۃ القدر، ایسی بابرکت کتاب ہے۔ ہاں، انہ لقرآن کریم، ایسی بابرکت کتاب ہے یہی قرآن کریم۔ ہم نے سمجھا نہیں ہے اس کو۔ وہ پاک مقدس کتاب، وہ ادب و احترام والی کتاب، وہ بابرکت کتابوں، ایسی پاک اور مقدس کتابوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرما دیا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھونے کی اجازت نہیں، اس کو پکڑنے کی اجازت نہیں۔ جب تم ناپاک ہو، تمہارا ہاتھ ناپاک ہو، تمہارا بدن ناپاک ہو،
جب تم ناپاکی کے اندر ہو، اس قرآن کریم کو پکڑنے کی اجازت نہیں، یہاں تک کہ بدن پاک ہے، ہاتھ پاک ہے، کپڑا پاک ہے، لیکن فرمایا پروردگار عالم نے لا یمسوہ الا المطہرون، بغیر پاک ہوئے قرآن کو چھونے کی اجازت نہیں۔ الہی کیوں؟ میں تو پاک ہوں، میرا بدن بھی پاک ہے، میرا کپڑا بھی پاک ہے، ہاتھ بھی پاک ہے۔ فرمایا پروردگار عالم نے ٹھیک ہے تم پاک ہو لیکن باوضو نہیں۔ یہ ایسی پاک اور مقدس کتاب ہے، تم پاک ہو ٹھیک ہے، پاک ہونے کے باوجود جب تک وضو نہیں کرو گے اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو وہ ناپاک ہوتا ہے، اور جب غسل واجب نہیں ہے تو پاک ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ پاک ہو ٹھیک ہے، لیکن جب تک وضو نہیں تب تک قرآن سے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ اگر تم قرآن کو پکڑنا چاہتے ہو تو پہلے وضو کرو۔ اگر وہ تمام کی تمام وجوہات جن سے تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر وہ چیزیں پیش آ گئی ہیں تو پہلے وضو کرو پھر قرآن پکڑو۔ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے یہ۔ ہمارے بہت سے نوجوان ساتھی اور بہت سے بڑے بوڑھے لوگ جن کی عمریں گزر گئیں، 55 60 65 سال کے ہو گئے، ابھی صحیح طریقے سے ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ہم کو یہ پتہ نہیں کہ وضو کو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں تو ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا وضو ہے یا نہیں؟ اور جب ہمارا وضو نہیں ہے تو قرآن پکڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایسے مسائل ہیں، وضو میں فرائض کیا ہیں، غسل میں فرائض کیا ہیں، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، اپنے علماؤں سے، اپنے اماموں سے، حفاظ کرام سے معلوم کرنا چاہیے۔ ہمارے کچھ ساتھی ایسے ہیں، کچھ نوجوان ایسے ہیں جو کہ دیکھ کر وضو کرتے ہیں کہ اس نے چہرہ دھو لیا، لاؤ میں بھی چہرہ دھوں، اس نے ہاتھ دھو لیے، لاؤ میں بھی ہاتھ دھو لوں، اس نے پاؤں دھو لیے، لاؤ میں بھی پاؤں دھو لوں۔ دیکھ کر نہیں، سیکھ کر کرو۔ کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسان کوشش کرے اور نہ آئے۔ جب انسان کوشش کرتا ہے تو سب آ جاتا ہے۔ جب ہمارا دنیاوی کوئی نقصان ہوتا ہے، کاروباری کوئی نقصان ہوتا ہے، گھر میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں، سوچ وچار میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے، یہ نقصانات کیسے ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے، لوگوں سے ہم پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جب ہماری طرف سے ہمارے لیے دین میں نقصان ہو رہا ہے، مسائل ہمیں معلوم نہیں ہے، وضو میں نقصان ہو رہا ہے، صحیح طریقے سے ہم وضو نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی کہ لاؤ جو مثالوں سے وضو کرتا چلا آ رہا ہوں، امام صاحب سے پوچھ کر تو دیکھوں کہ جو میں نے وضو کیا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں۔ پوچھنا چاہیے، وضو کے فرائض پوچھنا چاہیے، وضو کو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ ہاں، بہت سے ایسے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ حضرت گالی بکنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، کبھی ہم نے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آؤ 15ویں صدی کے لوگوں میں بتاؤں کہ وضو کتنی چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ 8 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ 8 چیزوں میں سے ایک چیز بھی عمل پر آ جائے گی وضو ختم۔ اور ان 8 کے علاوہ
پھر کوئی چیز ایسی نہیں جو وضو کو توڑ دے۔ ہاں، اور بہت آسان طریقہ بنایا ہے۔ جو جماعت کے ساتھی ہیں، جو جماعتوں میں چلنے والے ہیں، ان کو بتلایا جاتا ہے، ان کو سکھلایا جاتا ہے کہ دیکھو 8 چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، جس میں 2 دماغ سے تعلق رکھتی ہیں، 2 منہ سے تعلق رکھتی ہیں، اور 2 بدن سے تعلق رکھتی ہیں، اور 2 استنجی جگہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہی تو ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں جو وضو کو توڑ دے۔ مسائل معلوم کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ یہ ہے کیسے، یہ کیسے، یہ کیسے۔ آج ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب جو دماغ سے تعلق رکھتی ہیں وہ کون سی دونوں چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز پاگل یا دیوانہ ہو جانا، ہاں، اور دوسری چیز بے ہوش ہو جانا۔ ہم نے وضو کیا، بے ہوش ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ ہم نے وضو کیا اور ایک دم ہم مجنون ہو گئے، پاگل ہو گئے، کوئی دماغ کی نس ایسی ہل گئی کہ ہمارے اندر پاگل پن آ گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ہمارا دماغ صحیح ہوا اور وہ پاگل پن ختم ہوا تو اب ہمارا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ اس لیے فرمایا پاگل یا دیوانہ ہو جانا یا بے ہوش ہو جانا، 2 چیزیں ہیں۔ اور 2 جو منہ سے تعلق رکھتی ہیں، منہ بھر کر قے ہو جانا، جس کو ہم کوئی الٹی کہتا ہے، کوئی پلٹی کہتا ہے، چاہے الٹی سمجھ لو یا پلٹی سمجھ لو، منہ بھر کر قے ہو جانا۔ منہ بھر کر قے اس کو کہتے ہیں جو روکے سے نہ روکے، ایک دم جی بتلایا، آرام سے ایک دم باہر نکل آیا، یہ ہے منہ بھر کر قے ہو جانا۔ وضو ٹوٹ جائے گا، پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ یا نماز کی حالت میں کھل کھلا کر ہنس دینا، ہاں، نماز کی حالت میں کھل کھلا کر ہنس دینا، یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ 2 جو بدن سے ہیں، بدن کے کسی بھی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، ایک تو ہوتا ہے کہ ذرا سا کچھ لگا اور اس میں سے خون چمکا لیکن بہا نہیں ہے، وہ وہی اپنی اپنی جگہ وہی موجود ہے، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اس نے اگر اپنی جگہ چھوڑ دی اور اس جگہ سے ہٹ کر بہنے لگا، وضو ٹوٹ گیا۔ اس نے بتایا بدن کے کسی بھی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، یا نماز کی حالت میں یا بغیر نماز کے ٹیک لگا کر سو جانا، سمجھ؟ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بیان چل رہا ہے، خطبہ چل رہا ہے، اور کوئی سہارا نہیں، کوئی ٹیک نہیں، ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور خماری آ گئی، نیند آ گئی، ایسی نیند آئی، ایسی نیند آئی کہ ہمیں لوگوں نے اٹھایا کہ چلو نماز کھڑی ہو گئی، خطبہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم بیدار ہو گئے، ہم نے دیکھا ہے جی کیا ہو گیا، اب ادھر نماز کھڑی ہے، ادھر میں سو چکا ہوں، میرا تو وضو ٹوٹ گیا۔ فرمایا نہیں، بیٹھے بیٹھے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جب ہم ٹیک لگا کر سو جائیں گے، دیوار کی دھک لگا کر بیٹھے ہیں، اور پھر بیٹھنے کے بعد پھر ہمارے آنکھوں میں نیند آ گئی، تو وہ ٹیک لگا کر سونا ہو گیا۔ یا اسی طریقے سے ہم نے اونچا سا تکیہ لیا اور اس پر ہم ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے ہمیں نیند آ گئی، ہم سو گئے، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور ایسے ہی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پالکی مار کر بیٹھے، 2 زانو بیٹھے، جیسے چاہیں بیٹھے، اور پھر ہم کو نیند آ جائے، پھر ہم کو خماری آ جائے، ہماری آنکھوں کے اندر نیند شروع ہو جائے، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلے کو سمجھنا، ہاں، وضو
نہیں ٹوٹے گا۔ وضو جب ٹوٹے گا جب کہ ہم ٹیک لگا کر سو جائیں گے۔ اب دو استنجے کی جگہ سے کیا ہے؟ ہوا خارج ہو جانا، پاخانہ پیشاب ہو جانا، یا استنجے کی جگہ سے کسی بھی چیز کا نکل جانا۔ بس یہ 8 چیزیں ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو وضو کو توڑ دے۔ مسائل معلوم کرنا چاہیے۔ بہت سے کہتے ہیں کہ حضرت ہم غسل خانے کے اندر ہیں، ہم حمام کے اندر ہیں، اور ہم ہیں اور کوئی نہیں ہے، دروازہ بند ہے، ہم تنہا اکیلے ہیں، اب ہم گھٹنا پہن کرنا ہے یا گھٹنا اتار کرنا ہے، کیسے نہائیں؟ اب تو تیرا جو جس چاہے تو نہا لے، تیرا سطر دیکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں، چاہے کپڑے پہن کر نہا، چاہے کپڑے اتار کر نہا، ہر طریقے سے نہانے کی اجازت ہے۔ ہاں اگر ہم کھلے میں نہا رہے ہیں تو پھر ہم کو اس چیز کا احتیاط رکھنا ہے کہ جو ہمارا سطر ہے گھٹنوں تک، یہ گھٹنے ڈھکنے چاہیے، تب غسل کرنا۔ اور حمام کے اندر ہیں تو پھر وہاں ہم سارے کپڑے اتار کر بھی نہائیں گے تب بھی غسل ہو جائے گا۔ اب ہم نے وہاں وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد پھر ہم نے کپڑے پہنے تو کیا ہمارا وضو ہو گیا یا نہیں؟ بہت سے ایسے مسائل سامنے آتے ہیں۔ تو سنیں میرے نوجوان، بڑے بوڑھے اور میری پردہ نشین بہن بیٹیاں مائیں، کہ وہ وضو ہمارا مانا جائے گا، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سطر کھول کر نہا رہے ہیں، سطر کھول کر نہا رہے ہیں، چوڑے میں نہا رہے ہیں، وہیں ہماری بیٹی بیٹھی ہے، وہیں ہماری بہن بیٹھی ہے، وہیں ہماری ماں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم کسی کا خیال نہیں کرتے، اور ہم یہی بس زانوں تک ایسے ایسے گھٹنے ہیں جس میں آدھی رانیں دیکھ رہی ہیں، آدھی رانیں دیکھ رہی ہیں، اور کچھ تو بالکل ایسے چست نیکر پہنتے ہیں جس میں سب کچھ دکھتا ہے لیکن ان کو شرم نہیں آتی۔ وہی بہن ہے، وہی بیٹی ہے، وہی ماں ہے، سب دیکھ رہی ہیں اور تو دھانے میں لگا ہوا ہے۔ خدا کا ڈر نہیں ہے تجھ کو؟ خدا کا ڈر پیدا کر۔ ہاں، سطر کو ڈھانک کر نہانا ہے۔ اب کوئی باوضو نکل رہا ہے اور یہ نیکر پہن کر نہا رہا ہے، سطر اس کا دیکھ رہا ہے، اب جو باوضو نکل رہا ہے اس کی نظر اس کے سطر پر پڑ جاتی ہے، اب کیا ہوگا؟ اس کا وضو رہا یا نہیں؟ بتلاؤ۔ ارے ابھی میں نے بتلائی، اب اس کا وضو باقی رہا یا نہیں؟ اس کا وضو باقی ہے، کیونکہ جو 8 چیزیں وضو کو توڑنے والی ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز یہ نہیں ہے۔ جو یہ سطر دکھلا رہا ہے اس کا گناہ اس کو ملے، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو کر کر ہم آئے اور ہم سے لڑائی ہو گئی اور ہم نے گالیوں کی بوچھار لگا دی۔ اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں گالیاں بکنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جو تم نے گالیاں بکی ہیں اس کا گناہ الگ ملے گا، لیکن تیرا وضو باقی ہے، کیونکہ وہ 8 چیزیں ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں۔ جب تک ان 8 چیزوں میں سے ایک بھی چیز نہیں ہوگی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بہرحال تو بتلا رہا تھا قرآن کریم کے متعلق کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے چھونے کی اجازت نہیں۔ ایسی پاک اور مقدس کتاب ہے جو اس رمضان المبارک کے مہینے میں پروردگار عالم نے اتاری۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے ایسی بابرکت کتاب، ایسی پاک اور مقدس کتاب ہم نے اسی رمضان کے مہینے میں نازل کی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میرے نبی تیرے نبی ساری کی ساری کائنات کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جاتا ہے،
غور کریں سرکار کے فرمان پر کہ کیسا مبارک مہینہ ہے یہ۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جاتا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، چاند دیکھتے ہی قبر کے اندر جو مردے موجود ہیں اور ان پر جو عذاب چل رہا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چاند دیکھ کر، چاند دیکھتے ہی وہ عذاب ختم۔ کیسا مبارک مہینہ! ادھر چاند نظر آیا، ادھر قبر والوں کے اوپر سے عذاب ہٹا دیا گیا۔ ادھر چاند نظر آیا، ادھر قبر والوں کے اوپر جو عذاب چل رہا تھا ختم۔ اب وہ قبر والے کہتے ہیں، وہ مردے کہتے ہیں کیا ہوا؟ یہ پریشانی ہم سے کیوں ہٹا دی گئی؟ یہ عذاب کیوں ختم ہو گیا؟ یہ مار کیوں ختم ہو گئی؟ جواب ملا، یہ مبارک مہینہ شروع ہونے کی وجہ سے عذاب کو ختم کر دیا گیا۔ ایسا بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ قبر کے اندر جو عذاب کے اندر گرفتار ہیں ان سے بھی عذاب کو ختم کر دیتا ہے۔ اور یوں فرمایا میرے نبی تیرے نبی ساری کی ساری کائنات کے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چاند نظر آتے ہی اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے، جو عرش عظیم پر فرشتے تمام کے تمام فرشتوں سے پروردگار عالم فرما دیتا ہے، اے فرشتوں اب تم اپنی عبادتوں کو روک دو۔ زمین کے اوپر جو میرے بندے روزہ رکھنے والے اور جو روزے دار ہیں، روزہ رکھ کر جو عبادت کرتے ہیں، اب ان کے روزے کو قبولیت کی دعائیں کرنا شروع کر دو۔ ایسا مبارک نہیں، فرشتے دعائیں کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ ایسے روزے دار ہوتے ہیں کہ ان کے لیے دعائیں فرشتے کیا کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ ایسے بھی روزے دار ہیں جو روزے کا ادب احترام کرتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہیں، سمندر کے اندر جتنے بھی جانور ہیں سب اس کے لیے دعائیں شروع کر دیتے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے روزوں کو قبول فرما، ان کی عبادتوں کو قبول فرما، ان کی قرآن کی تلاوتوں کو قبول فرما، ان کے ذکر اذکار کو قبول فرما۔ سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کر رہی ہیں، سمندر کے اور جانور بھی دعائیں کر رہے ہیں، اور آسمان پر جو عرش عظیم کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ فرشتے بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ اے 15ویں صدی کے مسلمان، شرم آنے کی بات ہے، شرم آنے کی بات ہے کہ ایسا مبارک مہینہ پانے کے بعد اور پھر ہم اس مہینے کی قدر نہ کریں، اس مہینے کے روزوں کو نہ رکھیں، اللہ سے دعائیں کریں، توبہ استغفار کریں، پروردگار عالم سے جو مانگنا ہے وہ مانگیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب یہ لوگ جو آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں ان کو بتلا دو کہ جب یہ مجھ سے دعائیں کرتے میں ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہوں، میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ اذا سألک عبادی عنی، جب آپ سے پوچھیں میرے بارے میں، فإنی قریب، آپ ان کو بتا دو کہ اللہ تو تمہارے بہت قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی، اور جب دعا کرتے ہیں اللہ کو پکارنے والا، جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار کو قبول کرتا ہے۔
ہاں، اور آگے یہ فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ دیکھو جو میرا کام ہے وہ میں کروں گا اور جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو۔ میرا کام یہ ہے کہ جو تم مجھ سے مانگو گے میں تم کو دوں گا، میں تمہاری مغفرت کروں گا، میں تمہارے درجات کو بلند کروں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور تمہارا کام یہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری فرما برداری کرو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارا کام یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم میری فرما برداری کرو، مجھ پر ایمان لاؤ، مجھ پر یقین کرو، لعلہم یرشدون، امید ہے کہ راہ پا جاؤ گے۔ اب ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم اللہ کی کتنی فرما برداری کر رہے ہیں، ہم اللہ کے کتنے احکام کو پورا کر رہے ہیں، ہم اللہ کے فرائضوں کو کتنا پورا کر رہے ہیں۔ سوچیں، آج جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ جب بھی میرا بندہ مجھ کو پکارتا ہے میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں، لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم بھی میری فرما برداری کرو، تم بھی تو میری بات مانو، تم بھی تو میری بات سنو۔ جب تم میری بات سنو گے تو پھر میں تمہاری آواز کو سنوں گا، تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، تمہاری مغفرت کروں گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ہاں، ہم تو رات اور دن گناہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، رات اور دن عیاری مکاریوں میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دھڑی دینے میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو گالی گلوچ دینے میں لگے ہوئے ہیں، لڑنے جھگڑنے میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں۔ اللہ تو جب سنے گا جب ہم اللہ کی سنیں گے۔ اللہ رب العزت نے صاف طریقے سے اعلان کہہ دیا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم میری سنو، میری فرما برداری کرو، میرے حکموں پر چلو، میرے احکام کو پورا کرو، میرے فرائضوں کو ادا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، میں تمہاری فریادوں کو سنوں گا، میں تمہاری آرزوؤں کو بھی پورا کر دوں گا، میں تمہاری امنگوں کو بھی پورا کر دوں گا، تمہارے دلوں کے اندر جو تمنائیں جاگ رہی ہیں میں ان کو بھی پورا کر دوں گا۔ شرط یہی ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بھی تو سنو، میری بھی تو فرما برداری کرو۔ ہاں، آج اللہ کی ہم ایک نہیں مانتے، اللہ کی ہم نہیں سنتے، اللہ کے فرائضوں کو ادا نہیں کرتے، اللہ کے احکام کو پورا نہیں کرتے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سن نہیں رہا۔ اے مسلمانوں، بڑا مبارک مہینہ آنے والا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، خوب اللہ کی عبادتیں کریں، خوب قرآن کریم کی تلاوتیں کریں، اور خوب اللہ کے ذکر و اذکار کریں، اور خوب رو رو کر اللہ سے معافی تلافی کریں۔ ہاں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بڑا غفور رحیم ہے، اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، میں تجھ کو نہ دوں تب کہنا۔ ہاں، اللہ تو بہانے تلاش کرتا ہے اپنے بندوں کی مغفرت کرنے کے لیے کہ کچھ ایسا اس سے نیک کام ہو جائے جس کے ذریعے میں اس کی مغفرت کروں۔
بہانے تلاش کرتا ہے، اپنے بندوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کچھ ایسے نیک کام ہو جائیں جس کے ذریعے سے میں اس کے درجات بلند کروں۔ ہاں، جو ہمارے اوپر بیماریاں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، جو دشواریاں آتی ہیں، سب اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے، یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ وہ تو نمازی ہے، وہ تو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، ہر وقت اللہ اللہ میں لگے رہتا ہے، ہر وقت نماز کی پابندی میں لگا رہتا ہے، اس کے اوپر بیماری کیسے، اس کو پریشانی کیسے، اس کو تکلیفیں کیسے؟ آؤ بتلاؤں میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر جو مصیبتیں ڈالتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر جو بیماریاں ڈالتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر جو پریشانیاں ڈالتا ہے، وہ اس لیے ڈالتا ہے کہ یہ میری پریشانی دینے پر صبر کریں، میری بیماری پر صبر کریں، اور اس صبر کے بدلے میں اس کے درجات کو بلند کروں۔ ہاں، میں نے بتلایا کہ اللہ درجات کو بلند کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اب نماز پڑھنے والا ہے، روزہ رکھنے والا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، لیکن اللہ جو مقام اس کو دینے والا ہے، جو بلندی اس کو دینے والا ہے، جو درجات اس کو دینے والا ہے، ابھی اس سے وہ نیک کام نہیں ہو رہا جس کے ذریعے وہ درجات ملے۔ اللہ اس پر بیماریاں ڈال دیتا ہے کہ تو بیماریوں پر صبر کر، تیرے صبر کی وجہ سے میں تجھ کو وہ درجات دے دوں گا جو تجھ کو دینے والا ہے۔ ہاں، بہت سے کیا کہتے ہیں کہ لوگ وہ تو پہلے سے ہی غربت میں زندگی گزارنے والا، نماز بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اللہ کو بیمار اسی کو کرنا تھا، کہاں سے علاج کرائے، کہاں سے کیا کرائے؟ اے اللہ کے بندے، شرم کر، شرم کر، اللہ نے بیماری دی ہے، اللہ صحیح کرے گا، اور اللہ نے تو نبیوں کو بھی بیماری دی ہے، اللہ تو درجات کو بلند کرنے کے لیے بیماری دیتا ہے۔ یہ تیری کیسی ذہنیت ہے جو تو اللہ کے بارے میں سوچنے لگا؟ یہ تو اللہ جانتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ ہاں، بہرحال تو بتلا رہا تھا یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی بابرکت والا مہینہ آ رہا ہے، ہم اس مہینے کی قدر کریں، اور جب مہینہ شروع ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر فرما دیا، او میرے بندو فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے، جب اس کا چاند نظر آ جائے، فلیصم، تو پھر تم پر روزوں کو ہم نے فرض کر دیا، روزہ رکھو، روزہ فرض ہو گیا۔ چاند نظر آیا، اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کر دیا فلیصم، روزہ رکھو۔ اگر روزہ نہیں رکھا تو پھر اللہ کے فرائضوں کو چھوڑنے والے ہم بنتے۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اور اللہ نے آگے بھی فرمایا کہ تمہارا رب ایسا نہیں ہے جو کہ پریشانیوں کے اندر مبتلا کر دے، جو روزہ نہ رکھ سکے اس کو بھی اللہ حکم دے دے فلیصم، وہ رب ایسا نہیں ہے، وہ رب تو اپنے بندوں پر آسانی کا معاملہ چاہتا ہے۔ فرما دیا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو،
اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے اور ایسا بیمار ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھے گا ہلاکت میں پڑ جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی، کمزوری اس پر آ جائے گی، پریشان ہو جائے گا، ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے، فرمایا پروردگار عالم نے پھر روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک طرف فرمایا کہ جب رمضان کا چاند نظر آ جائے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جب یہ مہینہ شروع ہو جائے تو چاہیے کہ تم روزہ رکھو، ومن کان مریضا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، او علی سفر، یا وہ سفر میں ہے، اور ایسا سفر ہے کہ وہ اگر روزہ رکھتا ہے تو پھر اس کو مزید پریشانی ہو جائے گی، تو فرمایا کہ نہیں، فعدۃ من ایام اخر، پھر جب تیرا سفر مکمل ہو جائے، جب تجھ پر آسانی آ جائے، جب تیری بیماری دور ہو جائے، جب تو صحیح اور تندرست ہو جائے، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر دوسرے دنوں میں اس کی قضا رکھ۔ کتنا رحیم ہے پروردگار، کتنا کریم ہے کہ اللہ نے روزہ رکھنے کے لیے انہی لوگوں سے کہا جو صحیح ہیں، تندرست ہیں، صحیح سالم ہیں، ہٹے کھٹے ہیں، اور جو بیمار ہیں ان کے لیے کہہ دیا کہ بعد میں جب تمہاری بیماری صحیح ہو جائے تب رکھنا۔ اب اس کے باوجود بھی اگر ہم روزہ نہ رکھیں، ہم یوں ہی سڑکوں پر کھاتے پھریں، سب روزہ رکھ رہے ہیں، اور ہم نہ رمضان کے مہینے کا ادب احترام کر رہے، نہ اللہ کے فرائض کو ادا کر رہے، نہ اللہ کے حکم پر چل رہے، کیسے مسلمان ہیں؟ کیسا ایمان ہے؟ ذرہ برابر بھی ہمارے اندر شرم اور حیا نہیں، یوں ہی ہم کھاتے پھر رہے ہیں۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی بیماری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے اگر ہم نے روزہ نہیں رکھا ہے تب بھی روزے دار کے سامنے کھانے کی اجازت نہیں، چھپ کر کھاؤ، الگ ہو کر کھاؤ، اور کھانا تو بہت دور، روزے دار کے سامنے پانی پینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس کا احترام کرو، رمضان کے مہینے کا ادب کرو، وہ تو بیماری کی وجہ سے تم کو چھوٹ مل گئی، اور اگر بیماری نہیں ہے اور پھر ہم نے روزہ نہیں رکھا، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے، بڑی سخت وعید ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، اس میں ہم شک اور شبہ نہیں کر سکتے۔ اور کیا فرمایا؟ جمعے کا دن ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا گیا، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا آمین۔ دوسری سیڑھی پر آپ نے اپنا قدم مبارک رکھا تو پھر آپ نے فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر پھر جب قدم آپ نے رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام دیکھنے لگے، جب کوئی نئی بات دیکھتے تھے تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت نہیں کرتے تھے بے چین رہا کرتے۔ صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ خطبہ دینے کے لیے منبر کی طرف گئے ہوں اور آپ نے آمین کہا ہوں؟
یہ ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، اے اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میری صحابہ کی جماعت، جب میں منبر کی طرف بڑھ رہا تھا اور پہلی سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا، سامنے جبرائیل علیہ السلام تشریف فرمائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں، ہلاکت ہو، خدا کی لعنت ہو، پھٹکار ہو اس پر جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر اس نے اس کے روزے نہ رکھے۔ میں نے کہا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا، پھر جبرائیل کی آواز آئی، ہلاکت ہو، پھٹکار ہو اس پر، خدا کی لعنت ہو جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی آئے اور پھر وہ اس پر درود نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر جبرائیل علیہ السلام کی آواز آئی، ہلاک ہو، پھٹکار ہو، خدا کی لعنت ہو اس پر جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں پایا اور ان کی خدمت کر کر جنت نہ کمائی۔ میں نے کہا آمین۔ یہ 3 بد دعائیں ہیں اور 3 لوگوں کے لیے ہیں، اور ایسی بد دعا کہ بد دعا دینے والا بھی سردار اور بد دعا پر آمین کہنے والا بھی سردار، وہ فرشتوں کا سردار ہے تو یہ نبیوں کے سردار۔ اور اللہ کی لعنت، اندازہ لگاؤ، وہ نبی جس پر پتھروں کی بارش ہوئی تو آپ کی زبان مبارک سے کسی کے لیے بد دعا نہیں نکلی، جب آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تو آپ کی زبان مبارک سے بد دعا نہیں نکلی، جب آپ کی پیٹھ مبارک پر اوجھڑیاں رکھتی آپ کی زبان مبارک سے بد دعا نہیں نکلی، آپ کی گردن پر پھندا ڈال کر گھسیٹ رہے ہیں آپ کی زبان مبارک سے بد دعا نہیں نکلی، لیکن وہ انسان جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر روزے نہ رکھے، اس کے لیے آپ نے فرمایا آمین۔ کتنی سخت بڑی جو ہم صحیح اور سالم ہوں اور اس کے باوجود پھر ہم روزہ نہ رکھیں تو ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ایسے لوگوں کے لیے جبرائیل علیہ السلام کی بد دعائی کافی تھی، لیکن اس بد دعا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے اور مضبوط کر دیا۔ اب اس کی بربادی میں، اس کی ہلاکت میں کوئی کسر باقی نہیں ہے۔ اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہم اپنے اندر ذرہ برابر بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اندر ہے تو پھر ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ اگر ہم رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھیں۔ کتنی سخت وعید ہے کہ جبرائیل کہہ رہے ہیں خدا کی لعنت ہو، ہلاکت ہے، برباد ہے وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آمین۔ اور جس نے آپ کے کلام میں شک اور شبہ بھی کیا تو وہ ایمان ہی نہیں ہے، اس کا ایمان ہی ختم ہے۔ پھر ہم کاہے کے مسلمان ہیں جو اتنا سننے کے باوجود پھر بھی ہم روزہ نہ رکھتے؟ بہت سے اجی ہم پہ روزہ رکھا نہیں جاتا، 70 سال کا بوڑھا جس کے ہاتھ پاؤں کب کب آ رہے ہیں
وہ جب روزہ رکھ سکتا ہے تو اے نوجوان، تو صحیح اور سالم ہے، تو ہٹا کھٹا ہے، پھر تو روزہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ 7-8 سال کا بچہ جب وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اے نوجوان، تو روزہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ ارے کچھ تو ایسے ہیں جو بیماری میں بھی روزہ رکھنے کو تیار ہیں، اور تو صحیح سالم ہو کر جانوروں کی طریقے سے کھلے عام سڑکوں پر کھاتا پھرتا ہے، تجھ کو شرم نہیں آتی؟ خدا کا ڈر نہیں ہے؟ ذرہ برابر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی فکر نہیں ہے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین، اے جبرائیل، جو تیری بات ہے بالکل ٹھیک ہے، میں اس بات پر آمین کہہ کر اس بات کو اور مضبوط کر دیتا ہوں۔ پہلے ہماری بدعمالیاں ایسی ہو جاتی ہیں، ہمارے گناہ ایسے ہو جاتے ہیں جو ہماری بربادی کے لیے کافی ہیں، بعد میں پھر ہم روتے پھرتے ہیں، علماء سے دعائیں کرتے پھرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعائیں کر دیجئے، ہم تو بالکل ہلاکت کے قریب پہنچ گئے، کاروبار ختم ہونے کے قریب ہے، گھر کے اندر پریشانیوں نے ہم کو گھیر رکھا ہے۔ اے 15ویں صدی کے مسلمان، ہوش میں آ جا، اللہ کے نبی کی بات کی فکر کر، اللہ کے احکام کی فکر کر، تیری پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ ہاں، اور اگر تو نے پرواہ نہ کی تو اسی طریقے سے پریشانیوں میں گھیرا رہے گا۔ چند دنوں کے بعد، 24 تاریخ ہے آج، چند دنوں کے بعد وہ مہینہ شروع ہوگا، اور جب وہ مہینہ شروع ہو جائے تو ہم اس مہینے کی قدر کریں اور اس مہینے کے روزے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔